اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج نومبر 1974 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم سے ہوتا ہے، 14ویں سورت پہلی ہی آیت سے. یہ آیت بھی مقطعات سے شروع ہوتی ہے. ان کے متعلق میں عرض کر چکا تھا پہلے ہی جب یہ آتے رہے ہیں کہ ان مقطعات سے معنی کیا ہیں. الف لام را، خدائے علیم و رحیم کا ارشاد ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ ایک ضابطہ ہے، قوانین و ہدایت ہے جو تیری طرف نازل کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد آیا لے، اس کی غرض کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، غائب کیا ہے، منتہا کیا ہے، کرے گا کیا. تو بڑی بات ہے یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب، یہ ضابطہ قوانین کیوں بھیجا جا رہا ہے، اس سے ہوگا کیا بالآخر. محض اس کی تلاوت سے ثواب ہوگا. اب ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہی یہ چیزیں طے کر لیں کہ یہ ہوگا کیا، اور قرآن تو اسی معنی میں مذہب کے مقابلے میں دین پیش کرتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کرو گے تو ہوگا کیا. یہ بڑی چیز ہے. اگر صرف حکم دیا جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ کیوں، تو پہلی تو سائیکولوجیکل چیز یہ ہے، کسی بچے کو آپ نے کسی بات سے باز رکھنا ہو تو اگر تو یہی چیز جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے یہی چیز ہے نا، وہ ڈانٹ دیا جائے اس کو کہ مت کرو ایسا، یہ نہ کرنا ایسا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈانٹنے سے، آپ کے ڈر سے، خوف سے بچہ اس وقت وہ نہ کرے. آپ دیکھ لیجئے گا آزما کر، جہاں آپ سامنے نہیں ہوں گے بچہ ضرور وہ کچھ کرے گا. اور اگر اسے سمجھایا جائے، سمجھنے کی عمر اس کی آ گئی ہو کہ نہ بھائی بچہ اس میں یہ نہیں کرتے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوگا، اور اگر وہ یہ بات جو ہے اسے آپ سمجھا سکیں اور وہ سمجھ لے، پھر آپ سامنے ہوں یا نہ ہوں وہ پھر ایسا نہیں کرے گا. یہ انسانی عقل کا خاصہ ہے کہ جس بات سے یہ مطمئن ہو جائے پھر یہ اس طرف نہیں آتی. یہ جو کچھ اس کے باوجود کہ ایک دفعہ کچھ کہا ہے اس کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکتے ہم اسے، وہ مطمئن نہیں ہوتی. مذہب حکم دیتا ہے، عقل کا اطمینان نہیں کرتا. خدا کتاب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے ہم نے حکمت بھی نازل کی، اس کے ساتھ ہی خدا نے خود بتایا دی وائی آف اٹ، کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں. ایک تو فوراً وہ بچے کو عہد طفولیت سے جوانی کے زمانے میں لے گیا کہ اس کو کیوں سمجھایا گیا. پھر کیوں بھی یہ ہم پہ نہیں چھوڑ دیا گیا، مذہبی پیشوائیت پہ نہیں چھوڑ دیا گیا. اب تو صورت ہماری یہی ہے نا کہ کوئی چیز بھی جب ہم سے مذہب یا شریعت کی کہی جاتی ہے تو ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ خدا کا حکم ہے. ذرا اور آگے کوئے دیے تو پھر یہ کہ خوشنودی باری تعالی ہے. آپ کی عقل اس سے مطمئن نہیں ہوتی. وہی ایک یا تو خوف ہوگا آپ کے دل میں جس کی وجہ سے آپ کریں گے، اور زیادہ خوف ہی کا جذبہ ہوتا ہے. ڈرو خدا سے، اس کے عذاب سے، جہنم میں عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، وہی خوف کا جذبہ جو ہے طاری کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ، ذمہ دار، بالغ قرار دے دیا گیا. اس کے ساتھ قرآن نے جہاں کوئی حکم دیا ہے وہاں خود بتایا ہے کہ یہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں، اس حکم پہ، تو پرکھ لیں کہ عمل صحیح ہوا ہے یا نہیں. یہاں تو مذہب کی دنیا میں تو ہمارے لیے پرکھنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے.
تیری نماز ہو گئی ہے، وہ ان کے معیار کے مطابق کہ ٹھیک ہے تم نے ہاتھ ٹھیک اٹھائے، سینے پہ باندھے، جھکے ٹھیک، سجدہ ٹھیک کیا، پاؤں کے درمیان فاصلہ صحیح تھا، نماز ہو گئی۔ ہوا کیا اس سے؟ ایک فریضہ خداوندی ادا ہو گیا سب۔ تو بھئی مجھے کیا اس سے ملا؟ خوشنودی باری تعالیٰ نہ کرتا عذاب ہوتا۔ لیکن اگر خدا یہ کہہ دے کہ اس سے یہ ہوتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صلاۃ تمہیں فواحش اور منکرات سے روک دے گی، تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر صلاۃ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بڑی جلدی پہچان ہو جائے گی۔ اگر وہ آپ کو ان سے روکتی ہے تو صلاۃ ٹھیک ہو گئی، وہ نہیں روکتی تو صلاۃ نہیں ٹھیک ہوئی۔ آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے کہ 7 حکم کے اگر یہ بتایا دیا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ہم اس لیے کہتے ہیں لعلکم، وہ جو قرآن آپ جہاں لکھا ہے کتب علیکم، تم پہ یہ فرض قرار دیا گیا ہے، آگے ہوتا ہے لعلکم، تاکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤ کہ ہاں صاحب ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے جب کہہ دیا کہ یہ ہے دوائی، اگر دوائی تمہیں صحیح مل گئی تو یاد رکھیے 15 منٹ کے اندر اندر ٹیمپریچر اتنا لو ہو جائے گا۔ دوائی دیجئے، 15 منٹ کے بعد دیکھیے ٹیمپریچر لو ہو گیا تو دوائی صحیح ہے، نہیں لو ہوا تو آپ اس کے بعد اس کو ریپیٹ نہیں کرتے چلے جائیں گے۔ کہیں کوئی نقص ہے، تشخیص میں نقص ہے، دوائی تجویز کرنے میں نقص ہے، دوائی میں نقص ہے، کہیں کوئی نقص ایسا ہے، کیونکہ وہ جو لعلکم کہا تھا تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو، وہ نہیں ہوا۔ نہیں ہوا تو آپ رک جائیں گے۔ اگر قرآن کا لعلکم سامنے ہوتا، یہ مذہب کی دنیا سطح پہ نہ آ جاتا، یوں ہی ان اعمال سے آپ کے وہ نتائج مرتب ہونے بند ہوتے کہ جو قرآن نے بتائے ہیں، آپ وہیں کھڑے ہو جاتے، سوچتے کہ پھر یہ بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ نہیں میں کر سکا۔ اور جو ہی یہ چیز ہوتی کبھی بھی آپ دوسرے راستوں میں نہ چل پڑتے، آپ کو مطمئن کرا دیا گیا، فریب دے دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے اس کا نتیجہ وہاں قیامت میں جا کے نکلے گا، تمہارا کام فرائض خداوندی ہیں، ان کو تم ادا کرتے جاؤ، احکام ہیں، خوشنودی زیادہ سے زیادہ صاحب، نتیجہ نہیں کچھ، یہ کرو گے وہ خوش ہو جائے گا۔ قرآن کا انداز یہ نہیں۔ میں نے کہا ہے نا کہ وہ کتاب نازل کرتا ہے، ساتھ کہتا ہے ہم نے اس کی حکمت بھی ہم نے ہی نازل کی، تم خود نہ یہ طے کرنے بیٹھ جاؤ۔ مذہب کی دنیا میں جتنے احکام منوائے جاتے ہیں، لعلکم جو ہے کیوں کیا ہوگا وہ بھی ملا بتاتا ہے، نہ اسے پتا ہوتا ہے نہ آپ کو بتاتا، نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خطے دوا ہے اور میں ہوں، یہ چلے جا رہے۔ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، عزیزان من، 2 لفظوں میں ساری بات کہہ گیا۔ اس لیے نازل کی جاتی ہے تاکہ اس سے نوع انسانی کو، الناس کو، پوری انسانیت ہے اس کے اندر، الناس کو کیا کرے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ غور کیجئے کس قدر جامعیت سے ایک بات کہی گئی۔ سب سے پہلی بات جو پہلی وجہ پریشانیوں کی، خوف کی، ڈر کی، تذبذب کی، عدم یقین کی، پہلی چیز یہ ہے اندھیرا، تاریکی۔ تاریکی میں رسی کو بھی سانپ سمجھنے لگ جاتا ہے انسان، کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی شے کہاں ہے، کون ہے اس کمرے کے اندر، دشمن ہے دوست ہے۔ وہی جس کمرے میں آپ روز پھرتے ہیں، ذرا بجلی بجھ جاتی ہے تو انہی چیزوں سے آپ ٹھوکریں کھانے شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو آپ کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ تاریکی ہے یہ سب کچھ جو پیدا کر دیتی ہے۔ اور پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ روشنی آ جائے۔ روشنی سے پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ سانپ سانپ نظر آتا ہے، رسی رسی نظر آتی ہے۔
اب آگے چلیے، ٹھیک ہے سانپ ہے تو اس کو مارنے کی تدبیر کیجئے، یہ تو نہ شبہ رہا نا کہ آپ نے رسی کو سانپ سمجھ لیا اور خامخواہ کے لیے کوٹنے لگ گئے یا سانپ کو ہی رسی سمجھ لیا۔ پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے جو خود راستے میں ٹپائی رکھی ہے اس سے ہی ٹھوکر کھا جائیں۔ تاریکیوں میں تو اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ٹپائیوں سے کتنی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے آدمی روز۔ تاریکی سے یہ جو پہلی چیز ہے تاریکی کے بعد عزیزان من روشنی کا آ جانا، روشنی سے ایک چیز ایسا میں نے جیسا عرض کیا ہے، ہر شے اپنی اصلی حقیقت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، ٹھیک ہے اب آگے اختیار و ارادہ ہے آپ کا، نہیں بچنا چاہتے سانپ سے، ٹھیک ہے ڈسوا لیجئے، مریے۔ اس غلط فہمی میں تو آپ نہیں رہیں گے نا کہ یہ رسی ہے، یہ تو واضح ہو جائے گا نا سانپ ہے۔ اختیار و ارادہ انسان کا ایکسرسائز اس وقت کرتا ہے جب ہر شے کے متعلق پتا ہو کہ یہ ہے کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ہے جو فکرہ سامنے میرے آتا ہے تو وہی آ جاتا ہے، بڑی گہری دعا تھی اور وہ اسی سے تھی جو لی ہوئی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یا اللہ مجھے ہر شے کو اس کی اصلی شکل میں دکھا دے۔ موثر ایک بات میں راز ہے ساری زندگی کا عزیزان من، کما ہے یہ مجھے دکھا دے کہ وہ ہے کیا، اس کی اصلی شکل میں دکھا دے۔ یہ انسان اگر اپنی اصلی شکل میں سامنے آنے شروع ہو جائے عزیزان من، آپ دیکھیے کتنے مسئلے طے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو دھوکہ اسی سے کھاتا ہے، آتا ہے نا آپ کے سامنے، کتا کتے کی شکل میں آتا ہے، بھیڑیا بھیڑیے کی شکل میں آتا ہے، کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ وقت انسان جو ہے ہر انسان انسان کی شکل میں سامنے آپ کے آتا ہے۔ کہیں اگر ایسا ہوتا کہ ان میں بھی بھیڑیے بھیڑیے کی شکل میں آتے، سانپ سانپ کی شکل میں آتے، بھیڑ بھیڑ کی شکل میں آتے تو کبھی بھی یہ تماشا نہ ہوتا۔ مصیبت یہاں یہ ہے کہ یہاں بھیڑیا بھیڑ کی شکل میں، یعنی فرق ہی نہیں ہے، انسان و انسان کے اندر ایک جیسے سارے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو جب دیکھتا ہے انسان ہی سمجھ کے تو پھر روتا ہے کہ تیری صورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا میں، کیوں سمجھا تھا؟ وہ اپنی اصل شکل میں سامنے نہیں آیا۔ بہروپی ہیں سارے جتنے بھی آپ کے اوپر ماسک لگے ہوئے ہیں چہروں کے اوپر، دھوکہ کھاتے ہیں آپ۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جامع دعا ہے، یا اللہ مجھے ہر شے اس کے اصلی روپ میں دکھا دے۔ کیسے نظر آئے گی اصلی روپ میں؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکی چھٹے گی تو ہر شے اپنی اصلی روپ میں نظر آئے گی، اندھیرے میں نہیں نظر آ سکتی ہر شے اپنے اصلی روپ سے۔ روشنی نہایت ضروری ہے اس کے لیے عزیزان من۔ پھر قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ ایک مقام نہیں کئی مقامات پہ یہی فقرے آئے ہیں قرآن کے متعلق۔ ہر جگہ ظلمات، تاریکی تو جمع کے سیغے میں آیا ہے، تاریکیاں، ہر جگہ یہ روشنی واحد کے سیغے میں ہی ہے۔ تاریکیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کس کس قسم کی تاریکیاں ہیں آپ کے ہاں جو چلی آ رہی ہیں، کس کس گوشے میں تاریکیاں ہیں آپ کے ہاں؟ اقتدار و اختیار و حکومت کے گوشے میں تاریکیاں، اقتصادیات کے گوشے میں تاریکیاں، سب سے بڑی گہری تاریکیاں جو عقیدتوں کی دنیا کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مذہب خود ایک سب سے بڑی تاریکی بن کے آپ کے سامنے آتا ہے، تاریکیاں، ظلمات۔ ہاں ہاں، اور یہ عجیب چیز ہے کہ تاریخ کی گہری سے گہری بھی کتنی کیوں نہ ہوتی چلی جائے، ایک چھوٹی سی کرن روشنی کی پورے کمرے کے لیے دیا سلائی کی ایک کرن تھا۔ یا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور روشنی کی کرن آئی، سارا پورے کمرے کا اندھیرا عزیزان من گھٹا ڈوب جسے کہتے ایک روشنی کی کرن سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو ظلمات سے لے آتا ہے نور کی طرف، یہ اتنا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد روشنی میں پھر آپ کا اتمام حجت ہو گئی کہ ہر شے اپنی اپنی اصلی پوزیشن میں تمہارے سامنے آ گئی، ٹھوکر کھانی ہے کھاؤ، ٹھیک ہے،
سنکھیا کھاؤ، سنکھیا معلوم کر کے کہ یہ سنکھیا ہے، یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ یہ سنکھیا ہے، یہ مصری کی پوڑیا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ پہ جبر نہیں کرے گا کہ سنکھیا کھانا چاہے تو آپ کا ہاتھ روک لے گا۔ اس کا کام یہ بتا دینا ہے کہ یہ سنکھیا ہے، اس سے ہلاکت ہو جائے گی سر۔ اور یہ بڑی چیز ہے عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نور کہا، دوسرے مقام پہ یہی جو چیز آئی ہے 5/15، خود قرآن نور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، خدا کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آ گئی، نور آ گیا، یعنی ایک کتاب خود بھی واضح، ہر بات کو واضح کرنے والی۔ یہ جو ہے خود بھی واضح اور ہر شے کو واضح کرنے والی، روشنی کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ یہ روشنی کو آپ چراغ لے کے نہیں ڈھونڈتے، روشنی کسی چراغ کی محتاج ہی نہیں ہوتی اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب، اور سورج کو آپ دیے جلا جلا کے تلاش کیا کرتے ہیں۔ قرآن نور ہے، روشنی ہے، یہ کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہے اپنی ذات میں وضاحت کے لیے۔ روشنی خود روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، ہر شے کو روشن کرتی، اسی لیے اسے روشنی کہہ کے اس کے ساتھ وضاحت کر دی، یہ واو تفسیری کہلاتی ہے۔ روشنی ہے یعنی ایک ایسی کتاب ہے، مبین ہے، خود واضح ہے، ہر شے کو واضح کرتی ہے۔ روشنی کا خاصہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، یہدی بہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، خدا اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اب دیکھا وہ جو ہے کہ خدا صاحب جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، اب وہ براہ راست کچھ نہیں کرتا، اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ وہ ایک دفعہ اس نے یہ کتاب اتمام کر کے مکمل کر کے غیر متبدل و محفوظ کر کے تمہیں دے دی، اب اس کے ذریعے خدا بھی اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ درمیان سے قرآن کو ہٹا دیجئے، خدا بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس نے کہا ہے یہدی بہ اللہ۔ عزیزان من، میں نے جیسا عرض کیا ہوا قرآن کریم کے تو ایک ایک حرف کے اوپر ٹھہر جائیے۔ یہ بہ اللہ تو حرف ہی ہے، بے تو حرف جار ہے، یہ ضمیر ہے اس کے اندر۔ کتنی بڑی چیز ہے جو اتنے میں کہہ گیا وہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ سلام بڑی چیز ہے، بڑی جامع چیز ہوتی ہے۔ اس کے معنی سلامتی ہی نہیں ہوتی بلکہ تکمیل ذات بھی ہوتی ہے۔ جیسا میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا، مسلم اس شے کو کہتے ہیں جس میں سے کوئی چیز کم نہ ہوئی ہو۔ انسانی ذات کی تکمیل اور سلامتی، سلامتی نفی کی صورت ہے کہ خطرات کوئی نہ ہوں کسی قسم کے، اور یہ تو نیگیٹو چیز ہے، منفی صرف شے ہے کہ خطرہ ہی نہ ہو، تو ایز اٹ از رہ گئی نا جیسی وہ ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ پتھر کو خطرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ تو صرف نیگیٹو کی چیز ہے نا کہ خطرہ نہیں ہوتا، پتھر رہتا ساری عمر، اسے ذرا خطرہ ہو تو وہ ہمارے ہاں کا محاورہ پھر آ جاتا، بڑا عمدہ محاورہ، یہ پتھر کولے ہوں تو گدڑی کھا جاندے انہوں ہوئے نا، پتھر کولے اتنے سارے معاشرے کھائی جڑے جانے نا گدڑے انہوں، پتھر کولے ہوں گدڑی کھا جاندے۔ گیدڑ ہمارے یہاں سب سے بزدل جانور کو وہ کہتے ہیں ہمیشہ گدڑ۔ پتھر سخت ہے، خطرہ نہیں اسے، خطرہ تو کولے نہ ہوں نا، کولے کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، خطرہ اسے نہیں ہے لیکن وہ رہے گا پتھر ہی۔ یہ نیگیٹو چیز ہے، خطرے سے محفوظ ہونا، سلام کے اندر خطرے سے محفوظ ہونا بھی ہے۔ ایک ہی لفظ کے اندر یہ عربی زبان عجیب ہے، عجیب ہے، ایک ہی لفظ میں وہ دونوں باتیں ہوں گی تو بولیں گے یہ لفظ کے خطرے سے محفوظ ہو اور ہو جائے مکمل اپنی ذات کے اندر، پھر سلام کہیں گے وہ۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کئی راستے، یہ سبل سبیل جسے آپ کہتے ہیں، یہ جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں
یہ ہوتی ہیں مختلف. وہ جو شاہراہ اعظم یا ہائی وے جسے کہتے ہیں وہ صراط کہلاتی ہے عربی زبان کے اندر. ہر پگڈنڈی جو ہے صراط پہ جا کے ملے گی تو صحیح پگڈنڈی ہوگی وہ تھا. زندگی کے مختلف شعبے مختلف گوشے ہیں. گھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے، بازار میں بھی ایک زندگی ہے، ایوان حکومت میں بھی ایک زندگی ہے، دوستوں کے معاملے میں بھی ہے، تجارت بھی ہے، حرفت بھی ہے، ساری چیزیں. یہ مختلف گوشے ہیں، مختلف مقامات سے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں. یہ مختلف پگڈنڈیاں ہیں جہاں سے آپ جاتے ہیں. پگڈنڈی کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ صراط میں جا کے مل جائے گا. تمہارے سامنے یہ کشاد کی راہیں کھول دیتا ہے، لیکن ہر راہ جو ہے یاد رکھیے خطرات سے حفاظت بھی کرتی ہے، تمہاری تکمیل ذات بھی کرتی ہے کہ سبل السلام ایسا ہے. اور اسے کہا کہ یعنی وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یوں خدا انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے، خطرہ بھی نہ رہے اور تکمیل ذات بھی ہو جائے. یہ ہے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آنا. کیسے وہ کرتا ہے؟ بہی قرآن کے ذریعے سے. کیا ہے قرآن؟ نور، کتاب مبین. دیکھ رہے ہیں آیت بھی پوری نہیں، آیت کے چند الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. یادی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یوں یہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان پگڈنڈیوں سے راستوں سے لے جاتا ہوا اس ہائی وے کے اوپر چھوڑ دیتا ہے تمہیں، جس کے لیے روز آرزو میں تم کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم. وہ ایک ہی ہے صراط مستقیم، وہ واحد کا صیغہ ہے، وہ کبھی کہیں جمع نہیں آیا تھا. سواری شاہراہ تو ایک ہی ہوتی، سبل زیادہ ہو سکتے. قرآن کے ذریعے سے ہی اب یاد رکھیے تاریکی سے نور میں آ سکتا ہے کہ یہ نور ہے. اسی سے خدا اب سلامتی کے راستوں پگڈنڈیوں کی طرف رہنمائیاں کرتا ہے، اور اسی کے بتائے ہوئے نشانات راہ صراط مستقیم کی طرف لے جا سکتے ہیں. کوئی اور شے نہیں ہے. یہدی بہ بہی. عزیزان من، جب خدا بھی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے رہنمائی نہیں کرتا تو دنیا میں اور کون ہے جو کسی اور شے سے رہنمائی کرے گا؟ نہیں جی، اس ہدایت رہنمائی کے لیے تو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایک مرشد کی ضرورت ہے، ایک اظہر جی کی ضرورت ہے، ایک مولوی صاحب کی ضرورت ہے، 18 علوم کی ضرورت ہے. یعنی وہ خدا جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز قادر مطلق ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے سوا اب ہدایت نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضرت صاحب ایک وظیفہ دس دے گا اور مولوی صاحب ایک ذکر دس دے گا اور ان کے ہاں 10-10 20-20 100 طریقے ہیں. اور وہ ہے کہ کیا بات قادر مطلق، اور اس نے یہ چیز کہی کہ صاحب ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے بہی. اس سے ذریعے سے ہی ہدایت ہم دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی چلہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ورد نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اور نہیں صاحب. یہی ہے ایک. کرتے کیا ہیں؟ تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں. یہ راستے کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، روشن ہوتے چلے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے، اور ہر راستہ جو ہم اس کی روشنی میں روشن ہوتا ہے صراط مستقیم میں جا کے ملا دیتا ہے. یہ جو عمل ہے کہ جس سے وہ یہ کچھ کرتا ہے، خدا کرتا ہے کہ اس نے یہ قرآن کی روشنی دی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی یہ کائناتی قوتیں ہیں وہ تقویت کا موجب بنتی ہیں انسان کے. بات اور کہیں چلی جائے گی، لیکن یہاں دوسری آیت میرے سامنے آ گئی، نہایت اہم آیت. ہم تو ایک ہی آیت قرآن کی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون کا عام ترجمہ جو ہے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ پر، نبی پر. یہی آیت ہمارے سامنے آتی ہے.
اور حضور ہی پر درود بھیجا جاتا ہے. درود عربی کا لفظ بھی نہیں ہے، جیسے نماز عربی کا لفظ نہیں ہے. یہ دونوں لفظ قدیم پارسی زبان کے ہیں، تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے تو قرآن میں کہاں آیا؟ لیکن اس کا ترجمہ تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا، درود بھیجنا، اور پھر وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ آیت یہی ہمارے سامنے پڑی جاتی ہے ہمیشہ، لیکن جس صورت میں یہ آیت ہے اسی صورت میں ذرا پہلے ایک اور آیت بھی ہے. قرآن کریم کی عام تلاوت کرنے والے احباب کی تو نظروں سے گزری ہوگی، لیکن عام طور پہ نہیں آپ نے یہ سنی ہوگی. قرآن ہی کی آیت ہے، اسی صورت میں ہے، اس آیت سے ذرا پہلے ہے. وہاں تو یہ ہے نا کہ خدا اور اس کے فرشتے رسول پر، یہ میں ترجمہ عام کرتا ہوں، درود بھیجتے ہیں. وہ تو جب آؤں گا تو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، یہ درود بھیجنا کیا. آیت وہ ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اے جماعت یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، وہی الفاظ ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں. یصلی علیکم، الفاظ بھی وہی ہیں، ان اللہ وہ ہیں، ان اللہ و ملائکتہ، وہ ہے آیت میرا خیال ہے ہاں 56 اسی کی 33/56 33/56 وہ آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہی ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ اسی سورت کی 33 کی 33 کی آیت 43 ہے جو میں آپ کر رہا ہوں. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے وہاں ہے علی النبی، یہاں ہے علیکم اے جماعت مومنین. وہی الفاظ جو کچھ وہ وہاں کرتے ہیں وہ یہ سارے مومنین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی یہ ہے وہ تو میں پھر عرض کروں گا کہ یہ ہے کیا بات یصلی علیکم، لیکن وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ والی بات تو یہاں اس نے بتائی ہے خود ہی. کیوں کرتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. یصلون علیکم، جسے صلاۃ کہا ہے خدا نے یہاں، جسے ہم درود کہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ تمہیں خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تمہارے لیے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ اس لیے کہ وہ تمہاری نشو و نما چاہتا ہے. میں نے عرض کیا کہ یہاں بھی لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ آیا ہے، وہی تاکہ یہ کرے، اور اس کے لیے کچھ عمل ایسا ہے کہ جس میں خدا بھی کچھ کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور خدا نے تو وہاں کہہ دیا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہی یہ کچھ کرتے ہیں. قرآن کے ذریعے سے یوں ہوتا ہے، اور پھر اس کی کائناتی قوتیں ساتھ تقویت کا سامان بہم پہنچاتی ہیں. وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن نے کہا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب صرف اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس اپنے دعوے کے اوپر. اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ کہنا جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں لغزش کے 1000 مقام آتے ہیں، کیونکہ ساتھ شرط ہے نا کہ پھر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ربنا اللہ کہنے سے تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر کیا بات کے ساتھ استقامت، استقامت تو بہت بڑی چیز ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں نا کہ جس میں واقعی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ استقامت ہے، صرف کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ استقامت ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر، ملائکہ کا. کیا کرتے ہیں؟ یخرجکم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں. کتاب انزلنہ الیک، ابھی 4 آیتوں کے بعد آتی ہے تشریح اس کی. وہ تو دور بھی نہیں رہ گیا، اس آیت میں یہی آ جاتی ہے کہ یہ اخراج من الظلمات الی النور کے معنی ہیں کیا، اور اپنے انداز میں وہ بات کرتا ہے.
آگے مجھے بڑھ جانا چاہیے کہ تاکہ نوع انسانی کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے باذن ربہم، خدا کے قانون کے مطابق، الی صراط العزیز الحمید، وہی صراط کی طرف آ گئی بات ہے۔ صراط کس کی؟ ہم دعا مانگتے ہیں سورہ الحمد میں جو سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اور سورہ ہود میں ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، یاد رکھیے میرا رب بھی صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا صراط جسے میں نے کہا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا، وہ آگے آگے رب جا رہا ہے صراط مستقیم پہ، پیچھے پیچھے تم چلے جا رہے ہو اس کے ساتھ۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور یہاں ہے کہ تمہیں وہ رہنمائی دیتا ہے الی صراط العزیز الحمید۔ کیا کیا عرض کروں عزیزان مان، ایک ایک لفظ پہ تو رکنا ہوتا ہے۔ صراط ہے وہ ہائی وے ہے، شاہراہ ہے، جس خدا کی ہے۔ دو صفتیں یہاں بیان ہو گئیں خدا کی، عزیز ہے، حمید ہے، دو متضاد صفتیں ہیں۔ عزیز کے تو معنی غلبے اور عزت والا، غلبے والا، عزت کے معنی غلبہ عربی زبان میں، یہ کمزوری کے مقابلے میں آتا ہے۔ ذلت کے معنی کمزوری ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو آ کے اب غلبہ اور قوت اور پھر ذلت، یہ معنی ایسے نہیں رہے نا، بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ عزیز، غلبے والا، اب حمید کے لیے کہاں سے لاؤں لفظ؟ ارباب علم سے پوچھئے، یہ دو لفظ کہہ دیجئے نا کہ خدا ہمارے ہاں جو اپنا تصور دیتا ہے وہ عزیز کا بھی دیتا ہے، حمید کا بھی دیتا ہے۔ عزیزان مان، اگر سائیکالوجی کا ہے تو وجد میں آ جائے گا کہ ایک ہی ذات کے اندر یہ دو متضاد جسے ہم کہتے ہیں، یہ دونوں صفات کٹھی کر دیں، ڈائمیٹریکل اپوزٹ۔ ایک چیز ہے جو غلبے کی ہے، دوسری چیز ہے اپریسیشن جسے آپ کہتے ہیں، تحسین جسے آپ کہتے ہیں، تحمید جسے آپ کہتے ہیں۔ یہی وہ شے ہے جو ہمارے ہاں پرانے دور سے جلال اور جمال کے دو الفاظ سے آتی ہے۔ جلال قوت ہوتی ہے، جمال کے اندر پھر ترجمہ نہیں ہو سکتا، ایستھیٹک سینس جسے آپ کہتے ہیں نا، ایستھیٹک سینس جو ہے وہ جذباتی شے ہوتی ہے۔ تحسین حسن، راستہ چلتے ہوئے کہیں ایک ٹہنی کے اوپر جھکا ہوا گلاب، نیچے ندی کے آئینے میں خود اپنی صورت دیکھ کے جو مسکرا رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے کتنے ضروری کام کے لیے کیوں نہ جا رہے ہوں، آپ کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں واہ 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 واہ، اسے کہتے ہیں تحمید۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں قوت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، تو قوت اس کے اندر آئے تو یہ بات ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ تو سراپا نزاکت اور لطافت اور نظافت اور لطافت نزہت ہے، لیکن اگر خدا یہ ہو کہ وہ تحسین ہی تحسین ہو، لطافت ہی لطافت ہو، وہی پھول جب اس قسم کا آپ دیکھتے ہیں، ذرا آپ نے ہاتھ بڑھایا نہیں تو اتنا نکیلا کانٹا یہاں چپتا ہے کہ جھٹ سے پیچھے لٹ جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے حمید اور عزیز دونوں اکٹھے ہیں اس شاخ کے اوپر۔ عزیزان مان، یہ عزیز ہے جو نیچے کانٹا ہے، اور کانٹا حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوئے حریری۔ کانٹا بھی اگر ریشمی بن جائے، گلاب کے پھول جیسا ہی بن جائے، تو پھر پھول کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ حسن کائنات کی حفاظت کے لیے قوت کی اشد ضرورت ہے، اور اگر قوت ہی قوت کہیں ہو، اس کے ساتھ یہ لطافت و حسن و تحمید نہ ہو تو ہلاکو و چنگیز تو ہو جائے گا۔ زندگی جلال اور جمال دونوں چاہتی، اور اصل تو یہ ہے کہ یہ جسے ہم جلال اور قوت کہتے ہیں وہ تو حسن اور جمال کی حفاظت ہی کے لیے ہوتا ہے، لیکن دونوں ہونا ضروری۔ دنیا نے جہاں جہاں دیکھا یا تو یکسر جمال ہی دیکھا، گاڈ از مرسی، گاڈ از لو، یہ سارا کچھ قصہ وہ ہے، چل ہی نہیں سکتی دنیا صرف اس، چھوڑ بیٹھے یہ ساری دنیا اس عیسائیت کے اس واز کو کہ وہ مرسی ہی مرسی ہے اور لو ہی لو ہے، چل ہی نہیں سکتا یہ قصہ کائنات کا۔
اپنے وقت کے اوپر وہ مرثی اور لب بھی ایک چیز ہونی چاہیے، دوسرے وقت کے اوپر آپ کو بچے کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے۔ عزیز ہونا نہایت ضروری ہے، مظلوم کی حفاظت اس کے لیے قوت نہایت ضروری چیز۔ ایک ہی ذات کے اندر دو متضاد صفات، یہ چیز تھی جو فلسفے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایک شے میں وہ کہتا تھا کہ نہیں، ایک ہی صفت کا ظہور ہو سکتا ہے، دو متضاد چیزیں نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم جو الاسماء الحسنی بتا رہا ہے، صفات خدا بندی، ان میں آپ دیکھیں گے کس قدر متضاد صفتیں آتی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید بھی آتا ہے، سب اس کی گرفت اتنی سخت ہے، ہڈیاں توڑ دیتی، یاد ہے، ظالم کی ہڈیاں توڑتی ہے۔ غفور الرحیم بھی، رؤوف بھی ہے، کریم بھی ہے، جبار بھی، تکبر بھی ہے۔ کائنات 40 طرح سے سکتی ہے، اور یہ کہ وہ ایک ہی ذات کے اندر ہوتی ہے، بات تو فلسفے کی لمبی چلے جائے گی۔ میں نے ابھی جو مثال آپ کو دی ہے، وہ پھول کی ٹہنی نرم و نازک، جس وقت ابھی وہ ٹہنی ہوتی ہے اس میں نہ پھول ہوتا ہے نہ کانٹا ہوتا ہے۔ یہ پھول اور کانٹے کہاں ہوتے ہیں؟ اسی شاخ کے اندر ہی تو ہوتے ہیں، باہر سے کہیں کانٹا لگتا ہے آگے اس میں؟ یہ دونوں متضاد صفات اس شاخ کے اندر مضمر ہوتی ہیں یا نہیں؟ پوچھئے ان سے، فلسفے کی دنیا میں تو الفاظی سے کھیل ہوتی ہے، پوچھئے ان سائنسدانوں سے۔ کہیں باہر سے نہ پھول باہر سے ٹانکا جاتا ہے، نہ اس میں کانٹا باہر سے لا کے لگایا جاتا ہے۔ وہی جو پھر اقبال کہہ گیا، وہ عجیب چیزیں کہا جاتا ہے۔ قرآن تھا نا اس کے سامنے کہ درون ہو نہ گل باشد نہ خارے، یہ اس کی نمود ہے، اس کی صفات خداوندی کی اس کائنات کے اندر۔ کہیں وہ پھول بن کے چہکتا ہے، کہیں کانٹا بن کے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ صراط العزیز الحمید۔ صفات تو اتنی تھی، میں نے کہا ہے کہ جہاں جامعیت سے یہ چیز کہی کہ وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے، بڑا کمپریہنسو اور جامع تھا یہ بات۔ اسی طرح سے یہ جو دو صفات گنائی ہیں، عزیزان من، قطبین گنا دی ہے کائنات کے، اس نے عزیز اور حمید ہونا جو ہے، دو صفتیں کسی معاشرے کے اندر یہ آ جائیں عزیزان من، معاشرہ خدائی کرنے لگ جاتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ صفات خداوندی کیا ہیں؟ اپنی کائنات میں ہوا کرے وہ عزیز و حمید، مجھے کیا؟ صفات خداوندی یہ ہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ پوٹینشیلٹی، یہ صلاحیتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ان صلاحیتوں کی نشو و نما کرو، اور ان کی پھر جب نمود ہو تو جہاں حفاظت مقصود ہو کانٹا بن جاؤ، جہاں لطافت مقصود ہو پھول بن جاؤ۔ مومن کی زندگی کے اندر صفات خداوندی اسی طرح سے مضمر ہوتی ہیں جس طرح شاخ کے اندر کانٹا اور پھول ہوتا ہے، اپنے اپنے وقت پہ ان کی نمود ہوتی ہے۔ یہی اقبال تو پھر مشہور کیا کہ گزر جا بن کے سیلے تن ہو بیاباں سے، گلستہ راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جائے۔ مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، اور شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جائے۔ عزیز الحمید، دونوں صفات کا ضروری، اور یہی وجہ ہے قرآن کریم نے سورہ حدید کے اندر جہاں کہا کہ ہم نے کتابیں نازل کی انبیاء کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا وَنَزَّلْنَا الْحَدِيدَ، شمشیر خارش گاف بھی ہم نے نازل کی۔ کتاب کی حفاظت شمشیر کے بغیر ممکن نہیں، اور شمشیر کے سر پر اگر کتاب کی پابندیاں نہ ہوں تو شمشیر ہلاکو بن جاتی ہے، ڈکٹیٹر بن جاتی ہے۔ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي، میں نے کہا ہے نا کہ اور وقت اگر ہو اور نصاب ہو تو یہ دو ہی لفظ جو عزیز حمید ہے، میں بتاؤں اس کو، کائنات کے دونوں گوشے سمٹے ہوئے اس کے اندر۔ مجھے تو آگے بڑھنا ہے، یہ درس ہے صرف۔ کس خدا کا؟ الذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اب آئی اس کی شان قوت۔ اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں یہ لہو کے معنی یہی نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے، یہ آتا ہے عربی زبان کے اندر، یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے۔
لیکن یہ لام اس کو نافع کہتے ہیں، اس کے پروگرام کی تکمیل کے لیے ارض و سماوات میں جو اس کا پروگرام کار فرما ہے، اس کے لیے اس کا عزیز اور حمید ہونا ضروری ہے۔ قرآن تمہاری رہنمائی اس راستے کی طرف کرے گا جس میں حمدیت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ خارجی کائنات کے اندر کس طرح سے اس کی دونوں صفات کی نمود ہو رہی ہے، پھول بھی ہے، ساتھ اس کے کانٹا بھی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہماری کار فرمائی تو یہ ہے وویل للکافرین من عذاب شدید، آ گئی وہ قوت۔ لیکن جو انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے، یعنی عزیز اور حمید ہونے سے، قانون خداوندی کی روح سے عزیز اور حمید ہونا، عزیزان من، جو اس سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت تباہی ہے، جس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوتا ہے۔ للکافرین یہاں کہا، کافرین کے لیے۔ کون ہے کافرین؟ ہندو جڑے سرحدوں پار وستے ہے جنہیں توٹی پر کوش مسجد جی گل ان کے لیے ہے جی۔ اس سے پوچھو، اس سے تو پوچھتے ہی ہم اس لیے نہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ للکافرین کہا یہاں، کون ہے کفار؟ الذین، الذین، تین یہاں سے پات گنائی ہیں ان کی صاحب، نکلیے ان میں سے کس گوشے سے آپ باہر جاتے ہیں۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جہاں کہیں انسانیت کی اقدار کا، ویلیوز کا، ہائر ویلیوز کا، خدا کی دی ہوئی ان چیزوں کا جسے آخرت یا مستقبل کہتا ہے اس کا، اور دنیا کی میٹیریل قوت، اس کے فزیکل مفاد کا، طبی مفاد کا، مال و دولت کا، عزت و جاہ کا، اقتدار کا، ان دونوں میں جہاں ٹکراؤ واقع ہوتا ہے وہ یہ جو مادی دنیا کے مفاد ہے ان کی طرف لپک کے جاتے ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ للکافرین، کافر تو ایک یہ ہو گئے سر۔ پوچھ رہے تھے نا ڈیفینیشن مسلمان کیسے کہتے ہیں، چلی تھی نا یہ باتیں، پوچھئے ان سے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، پہلا کفر یہ، بہت اچھا جی۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پھر جب اقتدار و اختیار ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، دیواریں کھڑی کر دی جائیں، ادھر نہ جا سکے کوئی شخص، قانون خداوندی کی کار فرمائی نہ ہونے پر، نظام خداوندی کہیں قائم نہ ہو جائے، یصدون، دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ اقتدار اور اختیار کی بنا پہ کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو اس حوث کے اندر تو آ گئی نا، سبھی شامل ہو گئے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے خانچہ فروش سے لے کے بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ، وہ سارے یستحبون الدنیا علی الآخرہ۔ وہ جو ذرا سا خانچہ فروش ڈنڈی مارتا ہے وہ بھی یہ کرتا ہے، یہ جو بڑے سے بڑا لوٹتا چلا جاتا ہے وہ بھی یہی کرتا ہے، اسی کے اندر آ گئے۔ دوسری چیز یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو کوئی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس راستے کے اوپر چل نکلے، ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ یہ دوسری چیز آ گئی نا جی، کافرین دیواریں کھڑی کرنے والے۔ اور ایک اور طبقہ بھی ہے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دیواریں جو یوں کھڑی نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس میں ٹیڑھ پن پیدا کر دیتے ہیں، یوں راستہ جاتا ہے تو ادھر لگا دیتے ہیں ان کو۔ یہ ساری مذہبی پیشوائیت اس کے اندر کرتی ہے آپ کے پاس، مذہبی پیشوائیت کرتی ہے، یبغونہا عوجا ہے، ٹیڑھ پیدا کرو، ادھر نکال دو ان کو صاحب۔ یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب یہ خدا کی طرف جانے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جانا چاہیے ہمیں، ذکر اللہ نہایت ضروری ہے۔ ذکر اللہ تو یہ تھے نا کہ خدا کے قانون کو ہر وقت اپنے سامنے رکھو۔ اب وہ نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر، صاحب 1000 دفعہ یہ کرو لا الہ الا اللہ، یبغونہا عوجا، یہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر 3 طبقات یا 3 کیفیات بتائیں کفر کی عزیزان من۔ مفاد عاجلہ جس طرح بھی حاصل ہو، جائز و ناجائز کی تمیز ختم، پہلا کفر۔
قوت اور اقتدار کی بنا پر خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دینا کہ نہیں ادھر جا سکتا. دوسرا کفر. تیسرا یہ کہ نام وہی رکھنا، الفاظ بھی وہی رکھنے، بظاہر مقاصد بھی وہی بتانے، راستے میں ذرا سی ٹیڑھ پیدا کر دیں. جس چوراہے پہ سے آپ کے جو راستہ پوچھے کہے کہ میں نے جانا ہے شہر کی طرف، تو آپ ذرا کہہ دیجئے جی یوں ہو جائیے. آپ ذرا سا کر دیتے ہیں کہ یوں ہو جائیے، اس سے پھر پوچھئے کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ. یہ 1000 سال سے یوں ہوا ہے نا یہ کارواں. یبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید. یہ ہیں وہ راستہ کھوئے ہوئے، اور پھر کیا بات ہے بعید کی، جتنا چلتے جائیں گے صحیح راستے سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جائیں گے، دور ہٹتے چلے جائیں گے. یہ ہیں جن کے متعلق کہا اولئک حبطت اعمالہم. ایک تو وہ ہے نا جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، یہ ہیں کہ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ان کے یہ اعمال، ان کے یہ کام کوئی صحیح نتیجہ پیدا نہیں کرتے. یہ غلط راستے پہ جو آپ ڈال دیتے ہیں کسی کو، کتنا چلتا ہے بیچارہ، شام کو تھک کے چور ہو جاتا ہے. وہ دیکھا کیسے عمل رائے گاں جاتا ہے. مذہب میں عمل تو بہت ہوتا ہے، مار دیتے ہیں صبح سے شام تک، اس تباہ کر دیتے ہیں اس قوم کو. جتنی مذہبی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ واماندہ ہوتی ہے، تھکی ہوئی وہ قوم ہوتی ہے. اس میں بس ذرا سی ٹیڑھ پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہے جی کفر کی 3 نشانیاں جو قرآن نے بتائی ہیں. ضلال بعید. اب آیا وہ قرآن لتخرج الناس من الظلمات الى النور وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. پہلی چیز یہ ہے اس کے نور ہونے کی، روشنی ہونے کی، کہ رسول کو اس کی قوم کی زبان کے اندر کتاب دی جاتی ہے. ليبين لهم، بات واضح ہو جائے، گپت ودیا نہ رہے صاحب، کچھ بات ہی نہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ جب رسول آئے گا تو اس کو کسی ایک ہی زبان میں قرآن ملے گا، کتاب ملے گی، دنیا کی 1000 زبانوں میں تو نہیں ملے گی. اب اس کے بعد یہ چیز ہوگی کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی ہوگی جس میں وہ کتاب آئی ہے. سیدھی سی بات. تو جی بڑا وقت چاہتی ہے، بڑا مشکل ہے جی صاحب. کسی کی اپائنٹمنٹ کر دیجیے نا جرمنی میں، اس کی خواہ ایمبیسی میں یا کسی فرم میں، اور وہ شرط لگا دیں کہ جانے سے پیشتر اتنی سی جرمن زبان تمہیں آنی چاہیے، جب وہاں جا کے کلرکی ملے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے نائٹ کلاسز جوائن کر لیتے ہیں آپ. اس کے لیے تو یہ کرتے ہیں آپ. بڑی اوقی ہے، اس لیے کہ اس کا مفاد سامنے نظر آتا ہے. یہ اس کی بات نظر نہیں آتی. وہ اس کے بعد اور بات ٹھیک ہے، وہ یبغونہا جو عوجا والے تھے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ صاحب سارا قرآن ان کو حفظ یاد ہے، ساری تراویحوں میں یہ ختم کر دیتے ہیں اور روز پڑھتے رہتے ہیں. دیکھو تو ان کی زندگی کیا ہے. یہ ان کے ساتھ جو یہ کچھ کیا ہے مجھے یہ کیا کر دے گی. کیا تو شعور میں یہ بات ہے کہ جب ثواب ہی کی بات ہے تو پھر بہرحال اس کے پڑھنے سے بھی ثواب ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بلسان قومہ لیبین لہم، روشنی ہے اس کی نشانے. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس کو تم نے سمجھنا ہے. جبھی تو یہ لسان کہا، لیبین لہم کہا، تاکہ بات واضح ہو جائے ان پہ. یہ پہلی چیز اس روشنی کے بعد کچھ تمہارے کرنے کی ہو گئی نا. کرنے کی کیا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد بھی جو شخص سویا رہے، یہ سورج کی روشنی اس کے لیے کچھ بھی مفید ہو سکتی. سورج تو اس نے نکال دی، روشنی اس نے دے دی. تاریکی کافور بھی ہو گئی. کس کے لیے؟ جس نے آنکھ کھولی. جو پھر بھی آنکھ بند کر کے پڑا رہا اس کے لیے تاریکی ہی رہی. روشنی نے کچھ فائدہ نہ دیا. یہاں اب خود کچھ کرنا پڑ گیا. یادی بہی، اس کے ذریعے سے خدا پھر رہنمائی کرتا ہے. کس کی کرتا ہے؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. جو اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے. جو نہیں فائدہ اٹھانا چاہتا آنکھیں بند کر کے رہتا ہے تاریکی کا تاریکی میں رہتا ہے.
اگلا کام خود کرنا پڑا اب ہمیں. وہ صرف نمود سحر کرتا ہے، طلوع آفتاب کرتا ہے. آنکھیں کھولنا یا بند رکھنا اب انسانی اختیار یہاں آ گیا. اور یہاں فائز اللہ میں یہ شاہ وجادی میں یہ جسے چاہتا ہے وہ راہ دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چاہتا ہے. اس کے بعد بھی سورج بھی وہی چڑھاتا ہے، پھر آگے تھوڑی اکھیاں یوں کھول دے. میں یہ شاہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اپنی آنکھیں کھول لے، نہیں اٹھانا چاہتا بند رکھے آپ. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز ہے، صاحب قوت ہے کہ سورج جیسی شے اپنے وقت کے اوپر ایک سیکنڈ اس میں تاخیر نہیں ہوتی، چڑھاتا ہے قوت کے ضرور سے. اگلی بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ حکیم بھی تو ہے. یہ جو چیز ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانی اختیار و ارادہ جو ہے وہ کام میں لائے. یہ حکمت ہے اس کے ساتھ. ریشنلی وہ یہ چیز کراتا ہے جسے آپ کہیں. عزیز اور حکیم، وہاں عزیز اور حمید تھا، یہاں عزیز اور حکیم آیا ہے. عزیزان مان انسان کا اختیار و ارادہ آ گیا نا ساتھ. تو عزیز کی تو صورت اس کی یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ اسی کی قادر مطلق کی قوت فاعلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. عزیز ہے. اور اگلی بات جو ہے کہ صاحب وہ اتنا بڑا عزیز ہے، قادر مطلق ہے، میری آنکھ کیوں نہیں آگے کھول دیتا؟ کہتا یہ تقاضا حکمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں صاحب اختیار پیدا کیا ہے. ہم چاہتے تو اپنی قوت سے یہ کر سکتے تھے کہ تم بھی حیوانوں کی طرح ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور پیدا کر دیے جاتے. وہ پھر ریشنلی نہ ہوتا جو تم اختیار کرتے ہو. حکیم کے معنی ہی ہوگا کہ اگلی بات جو ہے وہ حکمت اور ریشنل وہ ریزن پہ مبنی ہے. پھر اور صاحب اختیار و ارادہ کسی کو بنانا اور خود اس کو صحیح راستے پہ لگانا یا خود گمراہ کر دینا، یہ تو وائز نہیں ہے، وزڈم نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، ریشنلٹی نہیں ہے. میں نے ریشنلزم نہیں کہا، ازم اور بات ہو جاتی ہے. حکمت نہیں ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اختیار و ارادے والے انسان سے کہے جائے کہ لیجئے یہ ہماری قدرت کاملہ نے کیا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ سورج چڑھا دیتے. خدا عزیز ہے. اگلی بات جو ہے کہ تمہارا اختیار و ارادہ ہے وہ حکیم بھی ہے. اور آگے آگے وہ بات تو چلی تھی نا، من الظلمات الی النور. ایبسٹریکٹ ٹاک ہو رہی تھی، گفتگو تجریدی ہو رہی تھی، تھیوریٹیکل ہو رہی تھی، ایکیڈیمک سی چیز تھی، لفظی بات تھی کہ صاحب پھر کیا ہوا. آ گیا قرآن اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے. سب سے پہلی چیز کہ تاریخی شواہد پیش کی، یوں ابھر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، موسیٰ کو بھی ہم نے اپنے قوانین دیے، بھیجا کاہے کے لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، اور اس سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آؤ. بات ساری کھل گئی. کیا تھی وہ تاریکیاں جس کے اندر وہ قوم بنی اسرائیل سے تاریخ سے پوچھیے بتاتا ہے. یذبحون ابناکم یستحیون نساکم. اور چلا ہوا ہے قصہ فرعون کی فرعونیت، حیات حاکمہ جو محکوم قوموں کے ساتھ کرتی ہے کہ اس قوم کے اندر جو بھی ذرا سے ابنا نظر آئے، سر اٹھا کر چلنے کے قابل نظر آئے، کلپ کر کے رکھ دیا جائے ان کے سروں. ظلمات، استبداد فرعونیت، قوت اور اقتدار والوں کا استبداد. پہلی ظلمات میں سے ظلمت یہ ہے، تاریخ میں لایا ہے اور قرآن میں ساری تفاصیل اس نے دی ہیں کہ ظلمات پھر کیا ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ، بڑھاؤ آگے اس قوم میں سے انہیں جو جوہر مردانگی سے آری ہوں. اصول یہ بنا جاؤ کہ یہاں کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. یذبحون ابنائے قوم کو ذبح کرتے چلے جاؤ، ذلیل کرتے چلے جاؤ. ذبح کے معنی یہ بھی ہوتا، دباتے چلے جاؤ. علم و عقل سے بے بہرا رکھو، ان کو مست رکھو، ذکر و فکر صبح گاہی میں گناتے چلے جاؤ کہ ہم نے اسلام کی کتنی خدمت یہاں کی، کتنے لوٹے پائے نے نصیبیں. یذبحون ابناءہم. دیکھا ظلمات کی تفصیل اب آ رہی ہے. موسیٰ سے کہا نکالو تاریکیوں سے. پھر کیا تاریکی تھی اس کی؟ قرآن بتاتا ہے جب کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ،
وہ تو پوچھو ہی نہیں کیا بن بیٹھا ہے، بے حد سرکش ہو گیا جی. کیا کرتا ہے صاحب؟ وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر رہا ہے، کبھی ایک کو اوپر چڑھاتا ہے، کبھی دوسرے کو نیچے کرتا ہے. یہ طبقاتی تقسیم پیدا کر دی انسان اور انسان کے اندر. ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا دیا، اس نے خون کا پیاسا بنا دیا، جاؤ اندھیر مچا دیا اس نے. کیا بات ہے صاحب؟ دیکھا دوسری چیز وہ کیا کرتا تھا؟ پھر کیا ظلمات تھی؟ وہ تاریکی کون سی تھی وہاں سے جہاں سے نکال کے موسیٰ نے لانا تھا؟ وہ ذرا پڑھیے قرآن کریم میں فرعون کا وہ اعلان کہ اے مصر کے باشندوں بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے. اس میں بہنے والی نہریں کس کی ہیں؟ ہماری ہیں یہ ساری نہریں. جسے چاہیں ہم بھوکا مار دیں، جسے چاہیں ہم کشادہ رزق دے دیں. انا ربکم الاعلی، تمہارے رزق کے وسائل میرے ہاتھ میں ہیں. کہو کیا کہتے ہو؟ ظلمات. اور پھر اس کے دربار کے وہ جو ساحر تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صداقت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ کے اوپر، کہا ہے ہماری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے. ضمیر کی آزادی نہیں مل سکتی ظلمات میں، فکر کی آزادی نہیں مل سکتی. تم وہی سوچو جو ہم سوچتے ہیں، اپنے ضمیر کے مطابق تم فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ تھا نا وہ سب سے بڑا جرم ان بیچارے ساحرین دربار فرعون کا. الفاظ اس کے یہ ہیں کہ ہاں ہماری اجازت سے پیشتر ہی تم نے، یعنی کیا الفاظ ہیں. ٹھیک ہے ہماری اجازت سے پہلے یہ بات کر دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں اجازت دے دیتے. اس بات جرم ان کا یہ ہے کہ ہماری اجازت سے پہلے تم نے خود اپنا فیصلہ کر لیا. اتنی آزادی بھی نہیں مل سکتی کہ ان کی اجازت کے بغیر آدمی اپنی ضمیر کے مطابق قدم اٹھا سکے. دیکھا آپ نے ظلمات. جب دلائل سے تنگ آ گئے حضرت موسیٰ کے جواب کوئی نہ بن پڑا تو الجھایا اس کو مذہبی باس میں. ہاں ذرا موسیٰ میں یہ بات تو بعد میں کروں گا. بنی اسرائیل کی بڑی ایک اہم بات آئی یاد. یہ جو ہمارے یہاں کے وزراء عمراء یہ ارباب اقتدار بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے مشرک تھے، کافر تھے. یہ بتاؤ کہ ان کے اسلاف اور ان کے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اسے پتا تھا کہے گا تو جہنم میں ہے. دیکھتے ہو تمہارے اسلاف کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ سنتے ہو. مجھے اور تمہیں نہیں. ٹھیک ہے میں اپنی ذات کا انتقام نہیں لینا چاہتا، کچھ نہیں. تمہارے اسلاف کے متعلق کیا کہہ رہا ہے جی. اور وہ جو تاریکیوں سے معمور ہوا تھا نور کی طرف لانے والا وہ تو نبی تھا. وہ تو خدا کی کتاب کی روشنی تھی اس کی آنکھوں کے اندر. وہ جانتا تھا کہ تاریکی کیا کیا کرتی ہے. اس نے یہ کچھ کہا دیا الجھاؤ ذرا سا. یہاں کسی مولوی صاحب سے پوچھتا اور وہ مسئلہ ہوتا کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر اور یہ آمین بالجاہر یا بالخفی، تو آپ دیکھتے پھر اس کے بعد جو باتیں شروع ہوتی ہیں اور اسلاف کے متعلق شروع ہوتا ہے. اسے پوچھتا کہ موسیٰ بتاؤ کیا بات ہے پھر اس کے لیے. اس نے کہا جی ان کا معاملہ میرے خدا کے ساتھ ہے، وہ نپٹ لے گا. تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجتے ہو یا نہیں؟ خود تاریکی میں نہیں تھا نا، خود بھی تاریکی میں ہوتا، وہی اسلاف کے متعلق ایمان ہوتا تو الجھ جاتا کہ تمہارے اسلاف جو ہے ہمارے اسلاف کا مقابلہ کریں کہ وہ بھی جنت میں ہو یہ بھی جنت میں ہو. یہ کبھی ہو سکتا ہے صاحب؟ یہ چلتا. دونوں تاریکی میں الجھتے نا، یہ روشنی میں تھا. کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھتے ہیں ظلمات کیوں کہا ہوا ہے، اور دیکھتے ہو ایک ہی مثال قرآن لے کے آیا کہ ذرا ان کے سامنے موسیٰ کی بات واضح کر دو. تاریخی شواہد میں سے یہ پیش کر دو. اور پھر اسے ہم نے کہا تھا لو یہ کتاب ہو، جاؤ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالو، روشنی کی طرف لے آؤ. آگے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ایام اللہ، یہ دن اور رات کی گردشیں ساری خدا کی ہیں. لہو ما فی السماوات والا ڈبی کہا تھا. یہ خدا کے دن کون سے ہو گئے ان میں سے؟ ایام اللہ. عربوں کے ہاں ایام تاریخ کو کہتے ہیں. کوئی جس دن یا کسی عصر میں کسی زمانے میں کسی دور میں
کوئی مار کا آرا واقعہ ہوا ہو، یادگار جس کی کام رکھنی ہو، انہیں وہ تاریخ میں ایام کہہ کے پکارتے تھے۔ ایام العرب کے معنی ہیں عرب کی وہ تاریخ جو بڑی نمایاں طور پہ کام کرنے والی ہو۔ قرآن نے یہاں ایام اللہ کہا ہے، خدا کی کائنات ساری، لیکن کچھ دن ایسے بھی کہ جو خود خدا نے کہا یہ ہمارے دن ہوتے ہیں۔ جس دور میں کسی زمانے میں، کسی عصر میں، کسی ایک دن میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں خدا کا یہ انقلاب جو ہے کائنات کے اندر چھائے، اس کی روشنی محیط ہو جائے ظلمات کے اوپر، کسی فرعون کو شکست مل جائے، کوئی معقوم قوم ان طغیانیوں سے نکل کے صحرائے سینا کی روشنیوں میں آ جائے، اسے اللہ نے اپنا دن کہہ کے پکارا۔ ذکرہم بایام، اے رسول یاد دلاؤ ان کو، ایام اللہ کی یاد دلاؤ جب یہ کشمکش اس مقام پہ پہنچی تھی، ہمارے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اور آگے پھر چلتا ہے قصہ، تفصیل آگے آئے گی۔ میں آپ سے آج کچھ 15 منٹ کی چھٹی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام میں جانا ہے، 9:45 بجے ہیں، خیلی کثر پڑھ دیں گے آگے کبھی جا کے۔ سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت تک ہم آئے، 6 سے ہم آئندہ لیں گے، آئندہ اتوار کو وقت بھی بدل